اور بندگی میں نماز کے ذائقے کو محسوس کرنا ہو نماز میں، روزہ جو بھوک و پیاس کو برداشت کر رہے ہیں اس کی شیرینی کو محسوس کر رہے ہیں کیا روزہ رکھنے میں، واجب کو ادا کر رہے ہیں تو واجب کے ادا کرنے میں اس شیرینی بندگی کو محسوس کر رہا ہوں۔ لیکن آپ نے یہ کیوں فرمایا کہ نہیں، جب میں نے یہ چاہا کہ میں بندگی کے ذائقے کو محسوس کر لوں، بندگی کی مٹھاس کو محسوس کر لوں، تو اس کو میں نے پایا گناہوں کے چھوڑ دینے میں۔ تو عجب نہیں کہ اس کا جواب امام یہ دیں کہ چونکہ مسئلہ یہاں پہ یہ ہے کہ انسان عبادات، دعا اور مناجات کی لذتوں کو زبان کے ذریعے سے نہیں حاصل کرتا ہے، بلکہ روح اور دل کے ذریعے سے کیا کرتا ہے، حاصل کرتا ہے۔ کھانے کا ذائقہ زبان کے ذریعے سے، چھونے کا ذائقہ زبان کے ذریعے سے۔ ہم نے جو مائی کو چھوا، ہم نے کہا بھائی ٹھنڈا ہے، ہم نے محسوس کر لیا۔ آپ نے جو چائے بنائی، ابھی آپ کو چائے ملے گی، زبان پہ آپ نے رکھا، کافی بڑی میٹھی ہے، ذائقہ محسوس کر لیا۔ کھانے میں آپ نے ڈش بہترین بنوائی، سنڈے کو آپ نے کھایا، آپ نے کہا ذائقہ میں نے محسوس کر لیا۔ کہا ان ساری چیزوں کے ذائقے کا احساس انسان زبان سے کرتا ہے، مگر انسان جو ہوگا عبادت اور دعا اور مناجات کی لذتوں کو محسوس کرتا ہے، وہ زبان سے نہیں کرتا ہے۔ بتائیے کوئی مجلس کے ذائقے کو زبان سے محسوس کرتا ہے؟ نہیں نا۔ کوئی سینہ زنی اور ماتم کے جو ذائقے کو محسوس کرتا ہے؟ نہیں۔ کوئی اشک غم حسین بہانے کو محسوس کرتا ہے زبان کے ذریعے سے؟ نہیں۔ کہا یہ دعا، عبادت، بندگی، مناجات، دعائے کمیل پڑھنا، دعائے توسل پڑھنا، یہ روحانی سفر کو طے کرنا، ان سب کی شیرینی اور مٹھاس کو انسان اپنی زبان کے ذریعے سے نہیں محسوس کرتا ہے، بلکہ روح اور دل کے ذریعے سے محسوس کرتا ہے۔ اور یہ روح اور دل، اگر انسان جب گناہ کرنے لگتا ہے تو گناہ کرتے کرتے اتنا زیادہ گناہ بڑھ جاتا ہے کہ یہی انسان کی روح، یہی انسان کا دل، یہی انسان کا قلب کہ جب یہ گناہوں کے اندھیرے میں ڈوب جاتا ہے، کہ جس روح کے ذریعے سے لذت بندگی کو محسوس کر رہا تھا، جس دل کے ذریعے سے کیف عبادت کو محسوس کر رہا تھا، جس روح کے ذریعے سے، جس دل کے ذریعے سے انسان دعا اور عبادت کے ذائقے کو محسوس کر رہا تھا، کہا جب دل گناہوں کے اندھیرے میں ڈوب جائے گا تو پھر بندگی کی لذت کو محسوس نہیں کر پائے گا۔ لہذا اسی بنا پر چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے چاہنے اور ماننے والوں کو یہی پیغام ہدایت دیا کہ اے میرے چاہنے والوں، جب میں نے یہ چاہا کہ وہ طلب تو حلاوت العبادہ، کہ میں بندگی کی شیرینی کو محسوس کروں، میں بندگی کی مٹھاس کو طلب کروں، تو فوجدتھا فی ترک المعصیہ، تو میں نے شیرینی اور مٹھاس بندگی کی محسوس کس میں کیا؟ گناہوں کے چھوڑ دینے میں کیا۔ صلوات بھیج دے محمد والے محمد پر، یہ تو بندگی ہے۔ ادھر جو ہم نے حرام سے اپنے گناہوں کو بچایا، یہ بھی بندگی ہے، مگر امام فرما رہے میں نے لذت بندگی کو محسوس اس میں نہیں کیا کہ جو انجام دینا ہے، بلکہ اس میں محسوس کیا کہ اس کو انجام نہیں دینا۔ کیوں؟ اس لیے کہ بندگی کے ذائقے کو زبان سے نہیں چکھیں گے، محسوس کریں گے، بلکہ دل اور روح سے کریں گے۔ اور دل اور روح جب گناہ میں ڈوب جائے گا تو کہتے ہیں کہ انسان گناہ کرتے کرتے اتنا اس کا دل اندھیرے میں، گناہوں کی اس میں تاریکی میں ڈوب جاتا ہے کہ پھر انسان کے دل پر کوئی اثر نہیں ہوتا ہے۔ مقرر تقریر کرے گا، کوئی اثر نہیں ہوگا، خطیب پڑھ کے چلا جائے گا، کچھ نہیں بدلے گا، ذاکر ذکر حسین کر کے چلا جائے گا، آنکھ میں قطرہ آنسو نہیں آئے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ گناہوں کی وجہ سے ہم نے اپنے دل کو اتنا زیادہ ڈبو دیا ہے کہ اب مجھے لذت کے احساس نہیں ہو رہا ہے۔ اور یاد رکھیے گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنا کم گناہ ہوگا اتنی ہی زیادہ دل روشن ہوگا، روح روشن رہے گی۔ جتنا زیادہ دل اور روح روشن ہوگا اتنی ہی زیادہ ذائقہ بندگی محسوس کرے گا۔ جتنا زیادہ بندگی کا ذائقہ محسوس کرے گا، شیرینی اور مٹھاس کو بندگی کی محسوس کرے گا، اتنی ہی دیر تک وہ مصلی بندگی میں بیٹھے گا۔ آپ نے دیکھا ہے مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے کتنے آتے ہیں، بڑے ہی شوق سے عبادت کرتے ہیں، نہ انہیں دھندے کی فکر ہے، نہ انہیں بھوک کا خیال ہے، نہ انہیں آرام کی فکر ہے، نہ انہیں باہر نہیں۔ کم از کم 20 منٹ 24 گھنٹے میں ہم نکال کر اپنے اس پروردگار کی بندگی کو اخلاص نیت کے ساتھ کر لیں کہ جو کچھ ہمیں دے رہا ہے تو وہی
دے رہا ہے، یہ آنکھیں اسی نے دی ہیں، یہ سننے کی صلاحیت اسی نے دی ہے، یہ زبان میں بولنے کی طاقت اسی نے دیا ہے، یہ مال، یہ معاشرہ، یہ عزت، یہ دولت، یہ آل و اولاد، یہ سب اسی نے دیا ہے۔ تو کیا اب میرا معاملہ یہی ہونا چاہیے کہ ہم جو اس کی بندگی کو نکالنا ہے؟ جتنا زیادہ ذائقے بندگی ہوگا اتنی ہی کیف بندگی انسان محسوس کرے گا اور اتنی شوق سے وہ بیٹھے گا۔ کہتے آئے نماز پڑھے، ہاتھ دعا نہیں مانگے چلے، تسبیح دے رہا، کیوں؟ کہا کہ وہ لذت بندگی نہیں محسوس کر رہا۔ جب لذت بندگی محسوس کرے گا تو وہ بیٹھے گا، اور کیوں نہیں کر رہا؟ کہا ادھر گناہوں کا بوجھ اتنا زیادہ ہو گیا ہے کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں مگر لذتوں کا احساس نہیں ہو رہا ہے، دعائے کمیل پڑھی جا رہے ہیں مگر ہمیں ذائقے بندگی نہیں محسوس ہو رہا۔ لہذا چھٹے امام فرماتے ہیں کہ اگر تم بندگی کے ذائقے کو محسوس کرنا چاہتے ہو تو اپنے روح کو، اپنے دل کو گناہوں کی تاریکیوں میں ڈوبنے سے بچاؤ۔ جتنا یہ دل اور روح گناہوں سے بچتا جائے گا اتنی ہی عبادت کی شیرینی کا تمہیں احساس ہوتا جائے گا۔ ہمارے اور آپ کے چوتھے امام، امام سید سجاد علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، مل کر صلوات محمد و آل محمد۔ ہم لوگ کھانے پینے، سونے، جاگنے، اٹھنے، بیٹھنے ہیں، ہر طرح کی جسمانی لذت کے اس میں لگے رہتے ہیں۔ پیسہ کیوں کماتے ہیں؟ تاکہ آرام ملے۔ گاڑی کیوں لیتے ہیں؟ تاکہ جو وہ زحمت نہ اٹھانا پڑے، بس سے نہ جانا پڑے۔ بہترین جو وہ عیش و نوش کیوں؟ تاکہ جو ہر طرح کا ہم عیش و آرام اپنے جن کو پہنچا سکیں، لذتوں کو محسوس کر سکیں۔ چوتھے مانگتے ہیں حلاوت و ذکر میرے مالک، میں تیرے ذکر کی شیرینی کو چاہتا ہوں، میں تیرے حلاوت و رحمت، میں تیری رحمت کی جو وہ شیرینی مٹھاس کو چاہتا ہوں، حلاوت و مناجات، میں تیری مناجات کی مٹھاس کو چاہتا ہوں، حلاوت و مغفرت، میں تیری بخشش کی مغفرت کو چاہتا ہوں۔ دامن بات گنجائش نہیں بنا، اور ہم لوگ کیا ہاتھ اٹھائے نہ ہمارے پاس کیفیت دعا آ پائی، 2 منٹ کیا آ پائے گا؟ انسان اپنے کو آمادہ کرے نا۔ بھائی گاڑی بھی اسٹارٹ کرتے ہیں انسان فوراً کو نہیں اسکیلیٹر دبا دیتا، نہیں، پہلے انجن گرم ہوگا، پہلے دیکھے گا صحیح ہے۔ کہا آپ آئیے، اپنے ہاتھوں کو اٹھائیے، کس کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہم ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، کس کی بارگاہ میں ہم تڑپ تڑپ کے اپنے عرصے دعا کو پیش کر رہے ہیں، وہ اس کی بارگاہ میں جو ہمارے دلوں میں آنے والے ارادوں سے بھی باخبر ہے۔ لہذا جتنا زیادہ عبادت کی مٹھاس میں انسان محسوس کرے گا اتنی ہی زیادہ انسان عبادت کو کرے گا۔ ہمارے اور آپ کے دوسرے امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام سے پوچھنے والے نے پوچھا، مل کر صلوات بھیجے محمد والے محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اچھا اسی دنیا میں ہر طرح کے بندے ہیں جو کبھی نماز واجب ہی نہیں پڑھتے ہیں، لیکن اللہ انہیں بھی دے رہا ہے، اور اسی دنیا میں جائے کیا ہے وہ ایسے بندے جن کی نماز شب بھی نہیں چھوٹتی ہے نا، دونوں طرف، ہر طرف ملے گا، ایسا نہیں ہے۔ اچھا کچھ بھی مجبور نہیں ہے کہ مشکل کام کچھ بھی نہیں، نہ وہ واجب کو چھوڑ سکتا تھا اگر پڑھتا ادا کرتا ہے، اور اگر وہ چاہے تو مجھ سے بھی نہ پڑھے، لیکن اس کو اتنا ذوق عبادت ہے، لذت بندگی ہے کہ واجب کو ادا کرنے کے ساتھ ساتھ وہ نماز شب کو بھی نہیں چھوڑ رہا ہے۔ یہ لذت بندگی سے اتنا محروم ہے، بے خبر ہے، دنیا کی لذتوں میں اتنا ڈوبا ہوا ہے کہ واجب بھی نہیں ادا کر پا رہا ہے۔ جو بجا پوچھنے والے نے امام حسن مصطفیٰ سے پوچھا، مولا میرے آقا یہ بتائیے کہ میں ایک عرصے سے، ایک زمانے سے نماز شب یا تو پڑھ نہیں پا رہا ہوں، اور یا اگر پڑھتا ہوں تو اس نماز شب میں مجھے ذائقے کا احساس نہیں ہوتا، لذت نہیں مل پاتی۔ دو باتیں، یا تو پڑھ نہیں پا رہا ایک عرصے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نماز شب پڑھنے کا پابند تھا مگر کچھ وجوہات کی بنا پر نماز شب پڑھنے سے وہ محروم رہ جاتا، کہا یہ تو نہیں پڑھ پا رہا ہوں، اور یا تو پڑھتا ہوں اگر توفیق مل گئی تو وہ ذائقہ اور مٹھاس ہے وہ نماز شب کا جو پہلے مجھے میسر ہوتا وہ نہیں مل پا رہا۔ اور اس کا مطلب ہے کہ پہلے وہ پڑھتا تھا اور آج بھی جب پڑھ رہا ہے تو وہ نہیں مٹھاس ہے۔ تو امام نے فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارا گناہ اتنا زیادہ ہو گیا ہے کہ تمہاری روح اس گناہ کی تاریکی میں ڈوب گئی ہے، اور جب یہ روح اور دل تمہارا گناہوں کی تاریکیوں میں ڈوب جائے گا
تو تم مسلح بندگی پہ آؤ گے تو